میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں جموں کے لائرز فریٹرنٹی کا، خاص کر ایس سی گپتا جی اور اے وی گپتا جی جو فارمر بار پریزیڈنٹ رہے ہیں جموں بار ایسوسیشن کے، جنہوں نے کل جموں کشمیر لداخ کی یونٹی کے آواز بن کے آرٹیکل 35A کے ڈیفنس میں بات کی. اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری تھا کیونکہ آرٹیکل 35A کے خلاف جو آرگیومنٹ بنایا جا رہا تھا اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ آرٹیکل 35A صرف کشمیریوں کے انٹرسٹس کا خیال رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے، جو کہ تاریخی اعتبار سے بالکل غلط چیز ہے. آرٹیکل 35A جموں کشمیر لداخ پوری ریاست کے ہر ایک سٹیزن کے انٹرسٹس کا خیال رکھ کے ہماری تاریخی حیثیت اور تاریخی تشخص کے اعتبار سے کانسٹیٹیوشن میں رکھا گیا تھا. 35A 370 ڈیلیمیٹیشن کے بارے میں جو باتیں چل رہی ہیں اور اسپیشل اسٹیٹس کی پروٹیکشن کے لیے آگے کا لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے آگے کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو ہم نے کیسے شیپ کیا ہے. لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. مجھے لگتا ہے جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ یہ کشمیری ہے، وہ جموں والا ہے، وہ لداخی ہے، مجھے لگتا ہے وہ اس اسٹیٹ کے سب سے بڑے دشمن ہے. PUF کا سٹانس یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ ایک ہے اور اس کو ایک رہنا ہے. 370 توڑتے ہیں یہ، پھر اپنی پوزیشن کو چیک کریں یہ کہاں ہے. اگر ڈیلیمیٹیشنز پہ اسمبلی کا جو 2025 تک جو 26 تک فریز ہے، یا جیسا انجینئر صاحب نے کہا کہ وہاں ان پہ جو سپریم کورٹ نے بھی انڈورس کیا ہے، اگر یہ قانون کے اتنے بڑے رکھوالے آئے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ان نے کتنی گورنمنٹ کی کتنی نہیں کی، اگر یہ آئے ہیں لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے، ان کو وہی بات ہوئی نا، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ. اگر ان کو کشمیریوں کو جموں کشمیر کے لوگوں کو آہستہ آہستہ سے کرب کرنا ہے تو یہ ٹک ٹاک اور یہ ٹیکنیکل لیکوناز نکال کے ادھر سے ادھر گما کر کے، مجھے لگتا ہے یہ بی جے پی جن کی ایبسلیوٹ میجورٹی ہے، ہمیں تو امید ان سے یہ تھی کہ اگر کانگریس نے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کیا تو یہ ضرور کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے کیونکہ ان کے پاس میجورٹی ہے. بیسکلی تو کانگریس نے ہی کیا. اس وقت جو شیخ محمد عبداللہ صاحب اور پنڈت نہرو کے درمیان ایکارڈ ہوا جس پر کہ یہ بنیاد بنی کی رائے شماری، پلیبسائٹ نہ پلیبسائٹ رہا، نہ اسکائز دا لمٹ رہا، نہ اٹانمی رہی، نہ انسانیت کا دائرہ رہا. کہاں گیا وہ ان کا سلوگن بی جے پی کا جو واجپئی جی نے دیا تھا کہ انسانیت کے دائرے میں جو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. Then why don't they think why are they sending additional troops to the Kashmir in order to create a fair psychosis within the Kashmiris. میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو، چاہے آپ ڈیلیمیٹیشن کریں یہ کریں، کشمیریوں نے ہمیشہ اپنے حق کے لیے ریزسٹ کیا ہے اور ہم ریزسٹ کریں گے. آپ پرائم منسٹر ہیں، پرائم منسٹر سارے ملک کے ہیں، تو وہ آپ کو پروو کرنا پڑے گا. یہ ٹھیک ہے ہم آپ کو مانتے ہیں آپ پرائم منسٹر ہیں، لیکن ہمارے بھی تو ہیں، ہمیں سینس آف سیکیورٹی کیوں نہیں پرووائڈ آپ کرتے؟ آپ کا سسٹم اور آپ کا یہ جو بی جے پی جو پارٹی ہے، از اے پرائم منسٹر پارٹی ہے، ان کی طرف سے جو یہ اشتعال انگیز بیانات آتے ہیں ان پہ ذرا چیک رکھیں. یہاں پر جو ہم آئے ہیں جو بھی ہے وہ اس سٹیٹ کی ویلفیئر کے لیے آئے ہوئے ہیں. میں اس پر 35A اور 70 سے پہلے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میں نے ایک چھوٹا سا پوسٹ ڈالا تھا پیچھے کوئی 8-10 دن پہلے اپنے فیس بک پہ، 350 کومنٹس میرے پاس جموں سے آئے، ڈوگروں کے، کشمیری پنڈت تو تھے ہی تھے اس میں، ڈوگروں کے آئے. نیکسٹ چیف منسٹر ویلکم ویلکم، اور شاید بولا کہ 2-4 دن نہیں کیا ہوگا. اب ہم نے کیا کہنا ہے کہ ہم میں جو 35 اور 370 یہ ہماری ایک پہچان ہے. اس کے ساتھ گورنمنٹ آف انڈیا نہ چھیڑے وہ اس کے لیے اچھی بات ہے.
जम्मू बार एसोसिएशन ने, जम्मू के लोग भी इसके साथ हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, जब कश्मीर में थोड़े से हालात ठीक होने लगते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ शोरा डालती है। अगर वो इस स्टेट को डिसर्व करना चाहते हैं तो बता दें, डिसर्व करेंगे हम, ठीक है, उसी तरह से चलें। अगर इससे उनकी दुकानें चलती हैं, उनकी पार्टी चलती है, उनके वोट में बनता है तो ठीक है, नो हार्म, तो करते रहिए, हम उनसे नहीं कहेंगे। बाकी हमारे को अपना काम करने दे दीजिए। हमारे लीडर साथ जो भी है, इसके साथ जो भी कोई पार्टी है वो इसके डिफेंड के लिए आ जाए। और मैं एज ए कश्मीरी, एज ए होल, एज ए कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हम इसको हटवाने नहीं देते। थैंक यू। वी विल बी आफ्टर दैट, इसको आपका कोऑपरेशन चाहे और हमारी ज़िंदगी आपके लिए कुर्बान है।